أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیسے کھلواڑ کرتے تھے، کیسے اس کو عدلتے تھے، بدلتے تھے۔ یہ تذکرہ گزشتہ ہوا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب عطا کی، جس کے اندر احکام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کو مختلف انبیاء کرام کے ذریعے سے نوازا۔ یکے بعد دیگر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا۔ پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ تمام حضرات آئے، اور بنی اسرائیل کے لیے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب ملی جسے انجیل کہتے ہیں، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کیے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی انہوں نے نظر مانی تھی، میرے یہاں اگر نو مولود لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی، اس کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر یہ مقدر کی بات تھی کہ لڑکا پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، اور مسجد والے جو ہیں وہ لڑکی کو خادمہ کے طور پر منظور نہیں کرتے تھے، لڑکا ہو تو منظور کرتے تھے۔ پھر بھی چونکہ نظر مانی تھی، اس بنا پر حضرت حنہ
یہ بچی کو لے کر وہاں بیت المقدس پہنچی اور یہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی. پھر یہ مریم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ، اور بائبل والے اس کو یسوع کہتے ہیں. عیسیٰ کے معنی ہی مبارک کے آتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا بچپن میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے سے. جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے تھے وہاں سائے کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کی حفاظت کے لیے جاتے تھے، تو اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہو رہی تھی. اور یہودی اپنی پرانی سازشوں کے ماتحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی فکر میں تھے. کئی انبیاء کرام کو شہید کیا ہے بنی اسرائیل نے، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام. حواریین بھی حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے، اور ان کو بینات دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک معجزات اللہ تعالی نے عطا فرمائے. بینات کے معنی معجزات. کیا معجزات دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ مادرزاد نابینا کو صرف ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا کر دیتے تھے. ایک قول یہ ہے کہ اس میں اعظم کی برکت سے ایسا ہوتا تھا، اور روح القدس جو ہے وہ اس میں اعظم ہے. ایک خیال مفسرین کا یہ بھی ہے. اور جو کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، جس کا پورا جسم سفید ہو گیا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی جلد ٹھیک ہو جاتی تھی. مٹی کا پرندہ بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے اور اسے پھونک مارتے تھے. اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کرتا تھا اور کافی بلندی پر جاتا تھا، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر رہتی وہ اڑتا رہتا. جب نظر ہٹاتے وہ مٹی بن کر گر جاتا. کس کے گھر میں کیا کھانا ہے اور کیا کھا کر وہ آیا ہے یہ بھی بتاتے تھے. یہ تمام معجزات اللہ تعالی نے بطور نبوت کی دلیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. روح القدس کی تائید روح الامین کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے اس کو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے نزل بہ روح الامین.
یہ قرآن کریم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اترتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے روح القدس کا۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شاعر اسلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی جو بیانی کافرین جو کرتے تھے اس کا جواب دیتے تھے، اور حضور جواب دینے کے لیے کہتے تھے اور منبر پر بٹھاتے تھے کہ ان کا جواب دو۔ اس سے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ مسجد میں اصلاحی شعر کہہ سکتے ہیں، وہی تباہی مشاعرہ جو ہے مسجد میں نہیں ہو سکتا، لیکن اصلاحی اشعار ہو سکتے ہیں، یا بطور استدلال کے اگر کوئی شعر واعظ پیش کرے تو جائز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو دعا دی اور فرمایا کہ ان کے اشعار کا، ان کی حجی بیانی کا جواب دو، اور دعا یہ کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی تائید فرما، ان کی مدد فرما۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی مسلسل توجہ کا نام جو ہے وہ قدس ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ اب بنی اسرائیل، ایک بات یہ سمجھیے کہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، جنہوں نے راہ بھولے ہوئے انسانوں کو پھر توحید کی تلقین کی، ان کو راہ راست بتلایا، ان کو توحید پر لائے اور توحید کی دعوت دی۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے، اور انسانیت پر اللہ کا نبیوں کو بھیجنا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نہیں یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام کو بھیجا کہ کسی طرح تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب جب انبیاء کرام آئے تو تم نے تکبر سے کام لیا اور وہ جو دعوت لے کر آئے تھے اس کا تم نے انکار کیا، کیونکہ تمہاری خواہش کے خلاف تھی وہ باتیں؟ کیونکہ انبیاء کرام احکام لے کے آتے ہیں، اور احکام تکلیفیہ پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی مشکل لگتا تھا۔ اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہش کی پرستش میں نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہی نہیں، بلکہ تم میں سے بعض ایسے رہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ تو دو بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بیماری ان کے اندر تکبر کی تھی، بڑائی کی تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، علم کا ماہر سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس بہت علوم ہیں، ہم کو کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ خواہشات کے پجاری تھے، لہذا جب احکام آتے تھے تو احکام ان کو برداشت نہیں ہوتے تھے، ہضم نہیں ہوتے تھے، اس پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مخالفت کرتے تھے۔ دو چیزوں کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے، ایک تکبر، ایک خواہش کی پرستش۔ خواہشات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کی دعوت کو چھوڑا، اور تکبر نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا۔ خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے احکام سے دوری، اور تکبر چاہتا ہے کسی بڑے کی نہ ماننا اور اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا۔ اس کے نتیجے میں تم نے یا تو نبیوں کے ساتھ تکبر سے کام لیا، یعنی نبی کی بات کو نہ مانا، یا پھر ان کو شہید کیا۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، تو کیا کتاب پر عمل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ یہ ہٹ درمی ہے۔ تو ہٹ درمی کا ایک اور واقعہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ اب دوسری بات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے دلوں میں بات بیٹھی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں علم کے اندر بڑے ماہر ہیں، اور ہماری مہارت کا حال یہ ہے کہ اب کسی کی بات ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی کتنا بھی سمجھائے ہم کو نہیں سمجھا سکتا۔ ایک بات تو یہ کہی، دوسری بات یہ کہی کہ یہ بطور استہزاء کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات سمجھاتے تھے تو یہ مذاق میں کہتے تھے بھئی تمہاری بات ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی، ہمارے دلوں کے اوپر تو غیرات چڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ یوں کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے قلوب میں جو علوم ہیں وہ اتنے کور کیے ہوئے ہیں کہ نہ اندر سے اب کوئی چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر کی کوئی چیز اب اندر آ سکتی ہے، اس لیے آپ کی دعوت کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے کفر کی وجہ سے اور تمہاری تکذیب کی وجہ سے اللہ نے تم کو راندہ دربار کر دیا ہے اور تمہیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے، اس بنا پر حقیقت کو قبول کرنے سے تمہارے دل کترا رہے ہیں۔ یہ جواب دیا ہے۔ ورنہ ایک زمانہ وہ تھا، قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قرآن کریم آیا اور قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن کریم میں تورات کی تصدیق اور اگلی کتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ان تمام کی تصدیق و تائید ہے۔ کوئی آسمانی کتاب اس سے پہلے یا بعد میں آنے والی آسمانی کتاب کی تردید نہیں کرتی۔ یہ دنیا کی لوگوں کی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب کی تردید کر دے، لیکن جتنے صحیفے اترے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے تورات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی یہ کتاب ہے۔
جب تو مان لینا چاہیے تھا، پھر بھی تم نے نہیں مانا۔ یہ بنی اسرائیل کے ہٹ دھرمیوں کا بیان چل رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ خود یعنی یہود جو تھے مدینے میں، وہ خود بھی مشرکین سے کہا کرتے تھے یہ بات، یوں کہتے تھے کہ ایک نبی امی آنے والے ہیں اور اپنے ساتھ ایک کتاب لانے والے ہیں، وہ آئیں گے اور کتاب لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر پھر تمہارا مقابلہ کر تم پر کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اب وہ کتاب آ گئی قرآن کریم کی شکل میں، لیکن جب قرآن کریم آیا اور جب اللہ کی کتاب آئی اور انہوں نے تمام پیشین گوئیوں کے اعتبار سے نبی کو سچا پا لیا تو بات کو پلٹ دیا، تکذیب پر آ گئے اور اس ضد پر آ کر اڑے کہ بنو اسحاق کے اندر نبی کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آیا، اور جتنے انبیاء بنو اسحاق میں آئے، اور یہ کیا بات ہے کہ یہ آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں آئے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آنے والے نبی ہمارے اندر ہوں گے، لیکن نبی تو آئے بنو اسماعیل میں جو ہمارا قبیلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہٹ درمی شروع کر دی، ان کے مزاج کے اندر ضد پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، اور لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ بس یہ ضد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے برا سودا کیا۔ وہ برا سودا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ برا سودا یہ تھا کہ کھلم کھلا ایمان کی دعوت تھی جو ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں جنت ان کی منتظر تھی، اور سرکار لگاتار بشارتیں دے رہے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، جنت کو، نعمتوں کو اور جنت کے وعدوں کو، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا انہوں نے، اور نظر انداز کر کے اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے اور یوں کہا کہ ہمیں نئی کتاب کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے اندر نبی آتے تو ہم مانتے، لیکن بنو اسماعیل میں آئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ انبیاء کرام کا بھیجنا اور انبیاء کرام کا آنا یہ لوگوں کے مزاج اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جن میں چاہتے ہیں ان میں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے امیین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، اس میں بھی لکھا تھا کہ سب سے اخیر میں امیوں کے اندر ایک نبی اللہ تعالی بھیجیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ آپ لوگ بھول نہ جائیں، اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یہود یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں
کہ اچھا تعلیمات پر چلنے کا کیا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں کو شہید کیا جائے؟ یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ نبی کی شان بیان فرمائی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ماننا بھی تمہارا عجیب رہا. تم کہتے ہو تورات کو مانتے ہیں، تم کہتے ہو نبی کو مانتے ہیں، اور جن نبیوں کو تم نے مانا اپنے ہاتھوں سے ان کو شہید کر ڈالا. کیا یہ کتاب کی تعلیم ہے؟ کیا یہ ایمان کی تعلیم ہے؟ اور نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے. جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کتاب کے ماننے والے ہیں، تمہارا کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو نبیوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک نہ ہوتا، اور نہ نبی آخر الزمان کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہوتا. یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا آگے جاری ہے، اور یہود کے ہر دھرمیوں کے مختلف واقعات جو ہے اس کو یاد بھی دلایا ہے، اور بار بار حضور کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ جن لوگوں کے بیچ میں ہیں وہ کیسے ہر دھرم ہیں. اس لیے دعوت دیتے رہیے، اور نہ مانے تو ان کی سازشوں سے آگاہ رہیے اور خبردار رہیے. غلام محمد مستری صاحب کا انتقال ہوا ہے. مغفرت کی دعا. چکھلی میں حافظ امتیاز صاحب کی والدہ کا دل کا آپریشن ہے، شفا کے واسطے دعا فرمائیں. سارا بی بی ہاٹیا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين. اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کا معاملہ فرما. پوری دنیا میں اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اور پریشان ہیں، اے اللہ ان کی مظلومیت کی لاج رکھ لے، اور اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما، مظلوموں کی دست غیب سے نصرت فرما، اور جو نصرت کی ہمت کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما. اے اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خواتین کی، بچوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ آج جو ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ہیں. اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمتیں عطا فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ طاعات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے والا بنا، اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ دعا کرنے والا بنا دے، رات کو تجھ سے مانگنے والا لینے والا بنا دے، اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے، ذاکرانہ زندگی عطا فرما دے، اللہ یہ غفلتوں سے ہمیں بیدار فرما دے، اور اللہ ان غفلتوں کو دور فرما دے، اللہ یہ عیش و عشرت چھوڑ کر اللہ جو لوگ کتنے پریشان ہیں ان کا درد ہمیں عطا فرما، اللہ ان کا غم ہمیں عطا فرما، ان کے لیے مانگنے والا رونے والا بنا، اے الہ العالمین ہمیں بھی ایسے حالات سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ یہ گناہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا جذبہ اور ذوق شوق عطا فرما دے، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، اے اللہ دور دراز سے تیرے بندے آئے ہیں اور چاہتے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے ان کی وپتا کو سنا جائے، اے الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے کی بے ادبیاں اے اللہ درگزر فرما دے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے وہ عطا فرما دے، اے اللہ خیر کی لائن سے میرے آقا نے جو مانگا عطا فرما، اور جن لائنوں سے پناہ مانگی اللہ ان سے پناہ نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اللہ اور پھر اللہ کی ایک تسبیح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک طرح کی مشق ہے، اصل میں تو جو ذکر جن کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ان کو کرنا ہے، یہاں تو دل کو گرمانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان
اللہ
اب نہایت وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور پوری عظمتوں کے ساتھ ایک دوسرا ورد کریں گے. اللہ اللہ اللہ
اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی توجہ رکھی جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، وہ ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ جاری رکھیں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کو اصل میں اللہ کی یاد میں لگانا ہے۔ اسے دنیا سے نکالو، اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے،
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کر دی، ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العبد الأكرم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات۔ اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے ضیاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے اقراری پاکی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اور اے اللہ تیرے علاوہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ معصیات کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے۔
عظمت رسول عطا فرما دے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے، اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے، اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اللہ غیر سے ہماری تربیت کا سامان فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما دے، ہماری تمام معصیات کو درگزر فرما دے، اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا، تیری نعمتیں کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے اور اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے، اللہ عنابت والی بنا دے، اللہ عبادت والی بنا دے، اللہ توبہ والی بنا دے، اللہ تیری طرف رجوع والی بنا دے، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے جوانوں کی غفلتوں کو دور فرما دے، اللہ ان کے کھیل کے میدان چھوڑا اور اللہ ان کو تیرے دربار میں لے آ، اے اللہ العالمین مسجدوں کے آباد کرنے والے بنا دے، اے اللہ ہم سب کو مسجدوں میں جوڑنے والا بنا دے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں انسانیت مظلوم ہے اللہ اس کی بھی مدد فرما، اے اللہ العالمین ظالموں کی سر کو بھی فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، دست غیر سے مظلومین اور مغروبین کی مدد فرما، اور جو مدد کرے اللہ ان کی بھی مدد فرما، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں وہ ہوں اللہ ان کی تمام ضروریات کا غیر سے تکفل فرما، جو لوگ کمرے ہمت باندھ رہے ہیں اللہ ان کو حوصلے عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، اللہ عافیت کے ساتھ ان کو کام میں لگا دے، اے الہ العالمین ہمیں بھی ہاتھ پھیلانے والا تیرے دربار میں مانگنے والا بنا دے، اے الہ العالمین ہمارے جتنے گناہ ہیں تمام معاف فرما دے، بغض عداوت کینہ کپٹ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے دل کو شاکر بنا دے، اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اللہ 100% دیندار بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، اللہ تیری رضا جوئی ہمارا مقصد بنا دے، تجھے خوش کرنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا مخصوص بندہ بنا دے، مقبول بندہ بنا دے، اے الہ العالمین ہمارے جرائم پر آپ کو در گزر کی کلا چلا دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے، جو گھریلو طور پر پریشانیاں ہیں وہ سب تمام پریشانیاں دور فرما دے، اللہ بیرونی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ کاروبار میں جو پریشانیاں ہو دور فرما دے، اللہ ان کی روزی تنگ ہو اللہ وسیع روزی عطا فرما دے، اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ رزق مشتبہ سے اللہ حفاظت فرما، اے الہ العالمین اتنے بڑے مجمع کے معلوم نہیں کیا کیا تقاضے ہو سکتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے، اپنے فضل سے غیر سے ان کی حاجت براری فرما دے، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو علماء بنا دے، اللہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما دے، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما دے، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما دے، اے الہ العالمین سوء خاتمہ سے بچا دے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اے اللہ حادثات کی موتوں سے حفاظت فرما دے، ایکسیڈنٹوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بڑے اسپتالوں سے ہر قسم کے اسپتالوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عدالت سے قانونی کاری جوڑیوں سے اللہ حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔